مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کے تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ اسیرو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، اسیرو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا۔ دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 1 فروری 2021 کے پروگرام میں آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ روز کا پروگرام امید ہے پسند آیا ہوگا۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں میں یاس یگانہ چنگیزی صاحب اور جناب آنس معین صاحب کا ذکر خیر اور ان کے کلام، اور ان کے بعد عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ خاندانی نام مرزا واجد حسین۔ پہلے یاس تخلص تھا، پھر ایک زمانہ آیا جس میں انشا اور دیگر اس دور کے شاعروں کی یاد تازہ ہو گئی، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ شعراء لکھنؤ سے ایسی چپقلش ہوئی کہ شاعری میں اس کی مثال کہیں مشکل سے ملے گی۔ اس میں کچھ دخل اہل لکھنؤ کا بھی ہے جو اپنی تراش خراش کے سامنے دوسروں کو پیچھے سمجھتے تھے۔ اس کا اظہار میر اور اس دور کے ان شعراء کرام کے کلام سے ہوتا ہے جن کو گردش زمانہ پورب لائی تھی، اور اس کے رد عمل کے طور پر بعض حضرات لکھنؤ والوں کو پورب والے کہتے تھے۔ ادھر غالب کی شہرت اور قبول عام خواص و عوام میں غالب کی اپنی توقع سے زیادہ ہوئی، اور ان کا وہ اردو کلام جسے وہ اپنا مجموعہ بے رنگ سمجھتے اور کہتے تھے، اس کی جگہ سخن دانوں کو فارسی کلام کی طرف متوجہ کرتے۔ لیکن ایک تو فارسی زبان کا ہی رواج کم ہو گیا تھا، دوسرے وہ طرز جو تلاش معانی کا تھا اور جس سے واقف ہونے کے لیے محض فارسی زبان یا شاعری سے واقفیت کافی نہ تھی،
بلکہ ایران کی قدیم تاریخ اور وہاں کے رسم و رواج سے بھی واقفیت ضروری تھی، وہ بھی نئے دور میں ناپید تھی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مرزا یاس یگانہ کے مزاج میں انا کا عنصر زیادہ تھا، لہذا اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا، اور اس عمل کا رد عمل شدید تر یہاں تک کہ مرزا کے ساتھ لکھنؤ میں بہت برا سلوک کیا گیا۔ یاس یگانہ چنگیزی صاحب کے والد صاحب جو پیارے صاحب کہلاتے تھے، ان کے زمانے تک جاگیر تو کم و بیش ختم ہو چکی تھی، مگر امارات کی بوباس کہاں جاتی۔ اسی شہر کے محلے مغل پورہ میں سن 1301 ہجری میں مرزا واجد حسین یعنی یاس یگانہ چنگیزی صاحب کی ولادت ہوئی۔ 1904 میں مرزا صاحب کلکتہ گئے اور میٹا برج میں، جہاں 1856 میں اودھ کی ضبطی کے بعد واجد علی شاہ اور ان کے اہل خاندان کو منتقل کر دیا گیا تھا، مرزا صاحب شہزادہ مرزا محمد مقیم بہادر نے ان کو اپنے صاحبزادوں کا تعلق مقرر کیا۔ یاس یگانہ صاحب کلکتہ میں بیمار ہوئے، عظیم آباد واپس چلے آئے، 1906 میں لکھنؤ آ بسے اور وہیں شادی کی۔ 1914 میں پہلا شعری مجموعہ کلام نشتر یاس کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد آیات وجدانی، کچھ عرصہ لاہور میں رہے، ذہنی توازن بالکل بگڑ گیا۔ مرزا یاس یگانہ چنگیزی صاحب کس مزاج اور کس آہنگ کے شاعر تھے، سماعت فرمائیے کہ زمانے پر نہ صحیح دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ 4 فروری 1956 یوم وفات ہے جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب نے 4 فروری کو وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ یاس یگانہ چنگیزی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آئیے یاس یگانہ چنگیزی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے، لوٹ کر آتے ہیں پروگرام میں اور آگے بڑھیں گے۔ آنس معین صاحب کا یاد رفتگاہ میں ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ یاس یگانہ چنگیزی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، بہانہ
पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। निज़ामे दहर ने क्या क्या न करवटें बदलीं, निज़ामे दहर ने क्या क्या न करवटें बदलीं, मगर हम एक ही पहलू से बेकरार रहे। शायरी सच बोलती है। जनाब यास यगाना चंगेज़ी साहब अपने दिल गमनाक, अपनी हालत ज़ार कहाँ तक छुपा सकते थे, ज़बान हाल खुद पुकार उठेगी। यास यगाना चंगेज़ी साहब ने अपने इस शेर में ज़ब्तो इज़्तिराब की कशमकश, इससे बढ़कर और क्या होगी, ज़माने ने क्या क्या करवटें बदलीं, क्या क्या मुसीबतें डालीं। यगाना साहब ने फरमाया कि मैं शिद्दत दर्द से बेकरार तो रहा मगर करवट न बदली। निज़ामे दहर ने क्या क्या न करवटें बदलीं, मगर हम एक ही पहलू से बेकरार रहे। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। 4 फरवरी 1956 यास यगाना चंगेज़ी साहब ने वफ़ात पाई। 4 फरवरी को इनकी बरसी है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। और आगे बढ़ते हुए याद रफ्तगा में ज़िक्र खैर है 5 फरवरी के हवाले से एक और शायर का। 29 नवंबर 1960 लाहौर में विलादत हुई। शायरी फरमाते रहे। 5 फरवरी 1985 मुल्तान में खुदसूजी के बाद दुनिया से रुखसत हुए। इनका आखिरी शेर। इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, जिस्म की ये दीवार गिरा के देखूंगा। शायरी सच बोलती है। इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, जिस्म की ये दीवार गिरा के देखूंगा। और ये दीवार गिरा कर देखी 5 फरवरी 1985 मुल्तान में। हमारी मुराद है जनाब आनिस मोइन साहब से। आनिस मोइन साहब जनाब ज़फ़र मोइन बल्ले साहब। जनाब आनिस मोइन साहब ने अपने कलाम में फ़रमाया कि हो जाएगी जब तुमसे शनासाई ज़रा और, हो जाएगी जब तुमसे शनासाई ज़रा और, बढ़ जाएगी शायद मेरी तन्हाई ज़रा और, हो जाएगी जब तुमसे शनासाई ज़रा और, बढ़ जाएगी शायद मेरी तन्हाई ज़रा और, क्यों खुल गए लोगों पर मेरी ज़ात के असरार, क्यों खुल गए लोगों पर मेरी ज़ात के असरार, ऐ काश के होती मेरी गहराई ज़रा और, फिर हाथ के ज़ख्मों के निशान गिन न सकोगे, फिर हाथ के ज़ख्मों के निशान गिन न सकोगे, ये उलझी हुई डोर जो सुलझाई ज़रा और, तरदीद तो कर सकता था फैलेगी मगर बात, तरदीद तो कर सकता था फैलेगी मगर बात, इस तौर भी होगी तेरी रुसवाई ज़रा और, बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, हो जाए अगर शहर में महंगाई ज़रा और, एक डूबती धड़कन की सदा लोग न सुन लें, एक डूबती धड़कन की सदा लोग न सुन लें, कुछ देर को बजने दो ये शहनाई ज़रा और,
ہو جائے گی جب تم سے شناسائی ذرا اور بڑھ جائے گی شاید میری تنہائی ذرا اور۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آنس معین صاحب، یوم وفات 5 فروری 1985، ملتان، پاکستان۔ جناب آنس معین صاحب نے کن حالات میں خود سوزی کی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے۔ فرمایا کہ وہ کچھ گہری سوچ میں ایسے ڈوب گیا ہے، وہ کچھ گہری سوچ میں ایسے ڈوب گیا ہے، بیٹھے بیٹھے ندی کنارے ڈوب گیا ہے۔ وہ کچھ گہری سوچ میں ایسے ڈوب گیا ہے، بیٹھے بیٹھے ندی کنارے ڈوب گیا ہے، آج کی رات نہ جانے کتنی لمبی ہوگی، آج کی رات نہ جانے کتنی لمبی ہوگی، آج کا سورج شام سے پہلے ڈوب گیا ہے۔ وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا، وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا، پانی پانی کہتے کہتے ڈوب گیا ہے۔ میرے اپنے اندر ایک بھنور تھا جس میں، میرے اپنے اندر ایک بھنور تھا جس میں، میرا سب کچھ ساتھ ہی میرے ڈوب گیا ہے۔ شور تو یوں اٹھا تھا جیسے ایک طوفان ہو، شور تو یوں اٹھا تھا جیسے ایک طوفان ہو، سناٹے میں جانے کیسے ڈوب گیا ہے۔ آخری خواہش پوری کر کے جینا کیسا، آخری خواہش پوری کر کے جینا کیسا، آنس بھی ساحل تک آ کے ڈوب گیا ہے۔ وہ کچھ گہری سوچ میں ایسے ڈوب گیا ہے، بیٹھے بیٹھے ندی کنارے ڈوب گیا ہے، آخری خواہش پوری کر کے جینا کیسا، آنس بھی ساحل تک آ کے ڈوب گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آنس معین صاحب، یوم وفات 5 فروری 1985، ملتان، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ یاس یگانہ چنگیزی صاحب اور آنس معین صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ سامعین اکرام، آج 1 فروری کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے 2 فروری سے 6 فروری تک کے ان شعراء اکرام کے کلام اور ان کا ذکر خیر
کہ جن کا یوم ولادت 2 فروری سے 6 فروری تک ہے۔ عہد حاضر کے شاعر حمد و نعت معمر شاعر، تعلق کراچی پاکستان، یوم ولادت 2 فروری 1954۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے جناب طاہر سلطانی صاحب۔ خاندانی نام طاہر حسین، ولدیت رفیق حسین۔ تصانیف میں مجموعہ حمد و نعت 1989 میں مدینے کی مہک، 1987 میں دوسرا مجموعہ نعت میری زندگی، سن 2000 میں تیسرا مجموعہ حمد میری زندگی، اس کے بعد چوتھا مجموعہ ہر سانس پکارے صلی اللہ، اس کے بعد نعت روشنی، اور کئی مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب طاہر سلطانی صاحب۔ اولاً بزم عاشقان مصطفیٰ کے نام سے ادارہ قائم کیا اور 1990 میں ادارہ چمنستان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے نام سے قائم کیا۔ 1998 میں بزم جہان حمد و نعت قائم کی، جس کے تحت ماہانہ طرحی مشاعرہ آج بھی منعقد ہوتا ہے۔ 1998 سے کتابی سلسلہ جہان حمد اور سن 2004 سے ارمغان حمد شروع فرمایا۔ اور سامعین اکرام، جنوری سن 2021 کے آخری 2 ایام میں ادارہ چمنستان حمد و نعت کے زیر اہتمام آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں پہلی عالمی حمد و نعت کانفرنس کا انعقاد بھی فرمایا۔ ہماری مراد ہے جناب طاہر سلطانی صاحب سے، جو کہ بہت فعال ہیں ماشاءاللہ حمد و نعت کے حوالے سے، اور مقصود کائنات کے حضور ان کا یہ نذرانہ عقیدت آپ کی سماعتوں کی نظر فرمایا کہ مقصود کائنات کہا رب نے آپ کو، مقصود کائنات کہا رب نے آپ کو، رتبہ بہت بلند دیا رب نے آپ کو، مقصود کائنات ہی ایمان ہے میرا، مقصود کائنات ہی ایقان ہے میرا، مقصود کائنات رسالت مآب ہیں، باد خدا جہاں میں وہی لاجواب ہیں، مقصود کائنات ہیں رہبر کمال کے، چرچے ہیں عرش و فرش پہ حسن و جمال کے، مقصود کائنات سخنور ہیں لاجواب، نازل ہوئی ہے آپ پر اللہ کی کتاب، مقصود کائنات اور ایمان آپ ہیں، سچ ہے کہ مومنوں کے دل و جان آپ ہیں، مقصود کائنات ہیں رحمت جہان کی، کیا خوبیاں بیان ہوں اس مہربان کی، مقصود کائنات کی محفل سجائیے، فضل خدا سے اس کا ثمر خوب پائیے، مقصود کائنات کے دامن کو تھام لو، دستے حضور پاک سے وحدت کا جام لو، مقصود کائنات کی سیرت پکر عمل، دل کے نگر میں پیار کے کھل جائیں گے کنول، مقصود کائنات کی سادہ تھی زندگی، اللہ کو پسند تھی آقا کی بندگی، مقصود کائنات ہی ہیں رحمت تمام، نازل ہوا ہے آپ پر اللہ کا کلام، مقصود کائنات کی سیرت ہے بے مثال، باد خدا وہ ذات دو عالم میں کا کمال، مقصود کائنات کا جو بھی غلام ہے، رتبہ بلند اس کا ہے وہ نیک نام ہے، مقصود کائنات کی نسبت ہے روشنی، ان کے کرم سے ہم کو ملے علم و آگہی، مقصود کائنات ہی رونق جہاں کی ہیں، حاصل انہی سے رونق حفظ و اما کی ہیں، مقصود کائنات ہیں انسانیت کی شان، لا ریب آپ ٹھہرے ہیں کون و مکاں کی جان، مقصود کائنات کو طاہر میرا سلام، دنیا شہ امم کا پکارے مجھے غلام، مقصود کائنات کہا رب نے آپ کو، رتبہ بہت بلند دیا رب نے آپ کو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب طاہر سلطانی صاحب، شاعر حمد و نعت، یوم ولادت 2 فروری 1954۔ سلامت رہیے جناب طاہر سلطانی صاحب، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک اور معمر شاعر یوم ولادت
2 فروری 1952۔ ماشاء اللہ۔ آسٹن ٹیکساس میں مقیم پاکستانی شاعر، سابق جنرل منیجر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ، سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ مائی بینک لمیٹڈ، سابق اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان اور حبیب بینک لمیٹڈ، آسٹن میں مقیم پاکستانی نژاد معمر شاعر جناب اختر علیم سید صاحب، فرمایا کہ کوئی تو کشش ہے عدم آباد میں اختر، کوئی تو کشش ہے عدم آباد میں اختر، جو شخص گیا لوٹ کے واپس نہیں آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر علیم سید صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ حد کمال سے بڑھ کر کمال ہونے کو ہے، حد کمال سے بڑھ کر کمال ہونے کو ہے، وہ شخص آپ خود اپنی مثال ہونے کو ہے، حد کمال سے بڑھ کر کمال ہونے کو ہے، وہ شخص آپ خود اپنی مثال ہونے کو ہے، چھپائے چھپ نہ سکے گا یہ آستین کا لہو، چھپائے چھپ نہ سکے گا یہ آستین کا لہو، جواب سوچ کے رکھیے سوال ہونے کو ہے، نہ آسمان ہی رویا نہ کپ کپائی زمین، نہ آسمان ہی رویا نہ کپ کپائی زمین، ہمیں جدا ہوئے اب 1 سال ہونے کو ہے، ہمارے حال پہ ہنستا تھا زیر لب جو کبھی، ہمارے حال پہ ہنستا تھا زیر لب جو کبھی، ہمارے جیسا ہی اب اس کا حال ہونے کو ہے، کبھی کبھار ہی مل پائیں تو غنیمت ہے، کبھی کبھار ہی مل پائیں تو غنیمت ہے، یہ روز روز کا ملنا محال ہونے کو ہے، وہ ایک سادہ و معصوم بے ضرر سی نظر، وہ ایک سادہ و معصوم بے ضرر سی نظر، کسے خبر تھی کہ جاں کا وبال ہونے کو ہے، مجھے خوشی کہ میرے زخم بھرنے والے ہیں، مجھے خوشی کہ میرے زخم بھرنے والے ہیں، اسے ملال کے اب اندمال ہونے کو ہے، وہ شاخ غم کے جو اب سوکھنے کو تھی اختر، وہ شاخ غم کے جو اب سوکھنے کو تھی اختر، تمہارے جانے کا سن کر نہال ہونے کو ہے، حد کمال سے بڑھ کر کمال ہونے کو ہے، وہ شخص آپ خود اپنی مثال ہونے کو ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر علیم سید صاحب، تعلق کراچی پاکستان، آسٹن ٹیکساس میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب اختر علیم سید صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ سلامت رہیے سر، سلامت رہیے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی۔ مت پوچھو کیا حال ہوا، مت پوچھو کیا حال ہوا، اب تو بچھڑے سال ہوا، یارو کچھ تو بھول ہوئی، یارو کچھ تو بھول ہوئی، شیشے میں جو بال ہوا، یاد کروں تو یاد نہیں، یاد کروں تو یاد نہیں، دل کیسے کنگال ہوا، روٹھ کے پھر وہ مان گیا، روٹھ کے پھر وہ مان گیا، ایسا تو بس خال ہوا، دیکھیں تو وہ کیسا ہے، دیکھیں تو وہ کیسا ہے، چرچا تو ہر ڈال ہوا، اور سمجھا تم نے لمحہ جس کو، سمجھا تم نے لمحہ جس کو، صدیوں کی وہ چال ہوا، مت پوچھو کیا حال ہوا، اب تو بچھڑے سال ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس کلام کے خالق کویت میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب بدر سیماب صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ جناب بدر سیماب صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا مزید کہ کبھی ماں کی جنہیں لوگوں دعائیں بھول جاتی ہیں،
کبھی ماں کی جنہیں لوگوں دعائیں بھول جاتی ہیں، وہ صحرا میں بھٹکتے ہیں، گھٹائیں بھول جاتی ہیں۔ کبھی ماں کی جنہیں لوگوں دعائیں بھول جاتی ہیں، وہ صحرا میں بھٹکتے ہیں، گھٹائیں بھول جاتی ہیں۔ اسے اب کیا کہیں آخر پلٹ کر جو نہیں آیا، اسے اب کیا کہیں آخر پلٹ کر جو نہیں آیا۔ مسافت میں مسافر کو وفائیں بھول جاتی ہیں، چھلکتے ہیں جو آنکھوں سے وہ جذبے بات کرتے ہیں، چھلکتے ہیں جو آنکھوں سے وہ جذبے بات کرتے ہیں۔ در مرسل پر سائل کو صدائیں بھول جاتی ہیں۔ تمہاری کیا خطا اس میں یہ دولت کی عنایت ہے، تمہاری کیا خطا اس میں یہ دولت کی عنایت ہے۔ فقط سر یاد رہتے ہیں، ردائیں بھول جاتی ہیں۔ تبسم لے کے ہونٹوں پر وہ ملنے جب بھی آتا ہے، تبسم لے کے ہونٹوں پر وہ ملنے جب بھی آتا ہے، میرے سیماب پھر اس کی خطائیں بھول جاتی ہیں۔ کبھی ماں کی جنہیں لوگوں دعائیں بھول جاتی ہیں، وہ صحرا میں بھٹکتے ہیں، گھٹائیں بھول جاتی ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بدر سیماب صاحب، کویت میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر، یوم ولادت 2 فروری۔ اور سامعین، یوم ولادت 2 فروری کے حوالے سے ایک اور نام، تعلق ننکانہ صاحب، پنجاب، پاکستان، چیف ایڈیٹر ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل، مجموعہ کلام سکوت شام اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب رائے عابد علی صاحب، یوم ولادت 2 فروری 1977۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے سر۔ جو میں نے زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ مانگا، جو میں نے زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ مانگا، میری خالی ہتھیلی پر کسی نے رکھ دیا آنسو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب نے مزید فرمایا کہ آنکھوں میں کبھی نیند کو پلتے نہیں دیکھا، آنکھوں میں کبھی نیند کو پلتے نہیں دیکھا، ایک عمر سے خوابوں کو مچلتے نہیں دیکھا، مر جائیں نہ اس قحط میں آنکھیں مجھے ڈر ہے، مر جائیں نہ اس قحط میں آنکھیں مجھے ڈر ہے، مدت سے انہیں اشک اگلتے نہیں دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب کے مجموعہ کلام سکوت شام سے ایک انتخاب، فرمایا کہ تیری آنکھوں نے میرے گھر میں اتارے جگنو، تیری آنکھوں نے میرے گھر میں اتارے جگنو، میری ہستی پر نمایاں ہے تمہارے جگنو، تیری آنکھوں نے میرے گھر میں اتارے جگنو، میری ہستی پر نمایاں ہے تمہارے جگنو، پھر چمنزار محبت میں بلانے کے لیے، پھر چمنزار محبت میں بلانے کے لیے کرتے رہتے ہیں مجھے آ کے اشارے جگنو، جب بھی پہلو میں کوئی خوف جنم لیتا ہے، جب بھی پہلو میں کوئی خوف جنم لیتا ہے، مجھ کو تنہائی میں دیتے ہیں سہارے جگنو، ہر سخنور کو خداوند سلامت رکھے، ہر سخنور کو خداوند سلامت رکھے، ملک و ملت کی ضرورت ہیں یہ سارے جگنو، میرے آنگن میں سر شام اتر آتے ہیں، میرے آنگن میں سر شام اتر آتے ہیں، میرے بچوں کے کھلونے ہیں ستارے جگنو، زندگی خواب ہے یہ خواب نہ ٹوٹے عابد، زندگی خواب ہے یہ خواب نہ ٹوٹے عابد، آنکھ کھلتے ہی چلے جائیں نہ سارے جگنو، تیری آنکھوں نے میرے گھر میں اتارے جگنو، میری ہستی پر نمایاں ہے تمہارے جگنو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب، یوم ولادت 2 فروری 1977، ماشاء اللہ، چیف ایڈیٹر ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل، پاکستان۔ سامعین کرام، 2 فروری کے حوالے سے 2 شعراء کرام کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ کلام،
آپ کی سماعتوں کی نظر اباڑو جناب ندیم آذر صاحب مزاح گو شاعر، یوم ولادت 2 فروری 1982، EFU لائف انشورنس سے وابستہ شاعر مزاح گو ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تعریف میں کر دیتا ہوں غصے میں جو اس کی، تعریف میں کر دیتا ہوں غصے میں جو اس کی، پیاری ہو بڑی شوق ہو تم ہو بڑی چنچل، پڑتی ہے مجھے ڈانٹ تو میں آگے سے فوراً، پڑتی ہے مجھے ڈانٹ تو میں آگے سے فوراً، بیگم کو دکھا دیتا ہوں بس دانت مسلسل۔ ندیم آذر صاحب مزاح گو شاعر مزید فرمایا کہ چوری کے اشعار سنا کر چلتا بن۔ شعراء کرام سے معذرت کے ساتھ ندیم آذر صاحب نے فرمایا کہ چوری کے اشعار سنا کر چلتا بن، واہ جی واہ 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 کروا کر چلتا بن، تجھ کو کام لفافے سے ہے لے کر تو، تجھ کو کام لفافے سے ہے لے کر تو، پیسے میرے یار کما کر چلتا بن، کب سنتی ہے بیوی کوئی بات تیری، کب سنتی ہے بیوی کوئی بات تیری، بھینس کے آگے بین بجا کر چلتا بن، اور 2 بندوں کو لڑتے دیکھ چھڑانا مت، المیہ ہے یہ، 2 بندوں کو لڑتے دیکھ چھڑانا مت، تو بس ان کی ویڈیو بنا کر چلتا بن، تجھ کو آخر مطلب کیا ہے اوروں سے، تجھ کو آخر مطلب کیا ہے اوروں سے، اپنی نیا پار لگا کر چلتا بن، لوگ پریشاں بیٹھے ہیں جو محفل میں، لوگ پریشاں بیٹھے ہیں جو محفل میں، ان کو آذر یار ہنسا کر چلتا بن، چوری کے اشعار سنا کر چلتا بن، واہ جی واہ 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 کروا کر چلتا بن۔ مزاح گو شاعر جناب ندیم آذر صاحب یوم ولادت 2 فروری 1982، سلامت رہیے جناب۔ اور ایک اور نوجوان شاعر اور ثنا خاں، تعلق گوجر خان راولپنڈی پنجاب، ہماری مراد ہے جناب عمر فاروق عمر صاحب، گولڑا شریف سے تعلق ہے ان کا، یوم ولادت 2 فروری 1998، ماشاء اللہ سلامت رہیے جناب عمر فاروق صاحب، نوجوان شاعر۔ فرمایا کہ تجھ کو کھونا ضرور بنتا ہے، تجھ کو کھونا ضرور بنتا ہے، تجھ کو پانے کے خواب دیکھے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب عمر فاروق عمر صاحب نے مزید فرمایا کہ مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، رنج میں بھی مسکرانا چاہیے، مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، رنج میں بھی مسکرانا چاہیے، کوئی اس پیما شکن سے یہ کہے، کوئی اس پیما شکن سے یہ کہے، کر کے وعدہ پھر نبھانا چاہیے، اور لوٹ لیتے ہیں وہ چشم ناز سے، لوٹ لیتے ہیں وہ چشم ناز سے، سامنے ان کے نہ جانا چاہیے، 4 دن کی زندگانی ہے عمر، 4 دن کی زندگانی ہے عمر، نفرتوں کو بھول جانا چاہیے، مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، رنج میں بھی مسکرانا چاہیے، شاعری سچ بولتی ہے جناب عمر فاروق عمر صاحب۔ بہت ہم کو خسارہ ہو گیا ہے، دل ناداں تمہارا ہو گیا ہے، عمر کہہ دو یہی ہے عشق، شاید ہمیں وہ جان سے پیارا ہو گیا ہے۔ جناب عمر فاروق عمر صاحب نے فرمایا کہ ہر کسی دل کی تمنا ہونا، ہر کسی دل کی تمنا ہونا، کار دشوار ہے تجھ سا ہونا، ہے یہی صدق غم شوق عمر، بھول کر خود کو کسی کا ہونا۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب عمر فاروق عمر صاحب، یوم ولادت 2 فروری 1998، گوجر خان راولپنڈی پاکستان۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، ماشاءاللہ ثنا خاں بھی ہیں آپ، اللہ سلامت رکھے۔ سامعین، 3 فروری یوم ولادت کے حوالے سے 2 شعراء کرام کے کلام اس ایک وقفے کے بعد آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔
آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے ماہ رخوں سے کلام رکھا تھا، بہت سے ماہ رخوں سے کلام رکھا تھا، انہی میں ایک جو تم سے سلام رکھا تھا۔ خیال ایسے فریب آشنا تھے اس کے قریب، خیال ایسے فریب آشنا تھے اس کے قریب، ملے کبھی تو چھپا کر پیام رکھا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کراچی میں مقیم پاکستانی شاعر جناب عطا تبسم صاحب، یوم ولادت 3 فروری 1964۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ مزید فرمایا کہ حساب عشق نہ کبھی اس کے سامنے رکھا، غرور ضبط تھا دل کو سنبھال رکھا تھا، عذاب ایسے بھی جھیلے جو لکھ نہ پائے کبھی، تبسم لب پر سجائے کمال رکھا تھا۔ جناب عطا تبسم صاحب نے فرمایا کہ مرشد، مجھ کو ڈر لگتا ہے، سارا جنگل گھر لگتا ہے، بارش والی کالی راتیں، بارش والی کالی راتیں، بھیتر بھیتر گھن لگتا ہے۔ مرشد من میں شام ہوئی ہے، مرشد من میں شام ہوئی ہے، شام سے پہلے رات ہوئی ہے، سارے رستے بند ہوئے ہیں، پتھر کی برسات ہوئی ہے، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ بستی میں ایک آگ لگی ہے، مائیں بچے بیچ رہی ہیں، کھیتوں میں بس بھوک اگی ہے، مرشد اپنے پاس بلا لو، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے، سارا جنگل گھر لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، معمر شاعر جناب عطا تبسم صاحب، یوم ولادت 3 فروری 1964۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ 3 فروری 1988 یوم ولادت جناب شفقت عنبر صاحب، جو غیروں سے جیت گئے تھے، جو غیروں سے جیت گئے تھے، اپنوں سے وہ ہارے دیکھے، یادوں کی اس دنیا اندر، یادوں کی اس دنیا اندر، سارے غم کے مارے دیکھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شفقت عنبر صاحب، یوم ولادت 3 فروری۔ روز نیا ایک تازہ دھوکہ، روز نیا ایک تازہ دھوکہ دیتا ہے دروازہ دھوکہ، میرا عشق فرشتوں جیسا، میرا عشق فرشتوں جیسا، اس کا ہے اندازہ دھوکہ۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شفقت عنبر صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، تنہا رویا جا سکتا ہے، آنکھوں میں اتنا پانی ہے، آنکھوں میں اتنا پانی ہے، شہر ڈبویا جا سکتا ہے، صحرا دریا بن جائیں گے، صحرا دریا بن جائیں گے، اتنا رویا جا سکتا ہے، اور داغ نہیں دھل سکتے دل کے، داغ نہیں دھل سکتے دل کے، دامن دھویا جا سکتا ہے، آگ لگی ہو دل میں عنبر، آگ لگی ہو دل میں عنبر، کیسے سویا جا سکتا ہے، غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، تنہا رویا جا سکتا ہے، آگ لگی ہو دل میں عنبر، کیسے سویا جا سکتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شفقت عنبر صاحب، پاکستانی شاعر، یوم ولادت 3 فروری 1988۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، 5 فروری کے حوالے سے
یوم ولادت 5 فروری کے حوالے سے یہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر آزاد جموں کشمیر کے شاعر جناب ارشد احمد مغل، یوم ولادت 5 فروری 1990۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، موسم میرے پہلو سے ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، موسم میرے پہلو سے ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مزید فرمایا جناب ارشد احمد مغل صاحب نے کہ اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جانتے بوجھتے نادانی کرے گا اب کون، جانتے بوجھتے نادانی کرے گا اب کون، مشکلوں میں میری آسانی کرے گا اب کون، جانتے بوجھتے نادانی کرے گا اب کون، مشکلوں میں میری آسانی کرے گا اب کون۔ اور مر گیا گاؤں کا چرواہا مگر دکھ یہ ہے، مر گیا گاؤں کا چرواہا مگر دکھ یہ ہے، اس کے ریوڑ کی نگہبانی کرے گا اب کون۔ کشمیریوں کے نام یہ شعر جناب ارشد احمد مغل صاحب کا۔ 5 فروری ان کا یوم ولادت اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ تخت کے واسطے تا حد نظر لاشیں ہیں، تخت کے واسطے تا حد نظر لاشیں ہیں، اجڑے اس شہر میں سلطانی کرے گا اب کون۔ کیا حسین خواب تھا جو ٹوٹ گیا ہے ارشد، کیا حسین خواب تھا جو ٹوٹ گیا ہے ارشد، آہ اس نیند کی دربانی کرے گا اب کون۔ جانتے بوجھتے نادانی کرے گا اب کون، مشکلوں میں میری آسانی کرے گا اب کون۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب، معلم و شاعر، تعلق آزاد جموں کشمیر، یوم ولادت 5 فروری 1990۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، موسم میرے پہلو سے ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب، یوم ولادت 5 فروری اور 5 فروری کو 2 خاتون شاعرات کا یوم ولادت ہے۔ کراچی سے تعلق، ہیوسٹن ٹیکساس میں مقیم شاعرہ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ۔ سلامت رہیے محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ۔ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ خاندانی نام قرۃ العین حیدر بنت مسیح الزماں عابدی، 5 فروری 1961 کراچی میں ولادت ہوئی۔ ان کی تصنیف تماشا اور اس کے علاوہ دیگر تصانیف کی شاعرہ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ۔ فرمایا کہ راز کا بزم میں چرچا کبھی ہونے نہ دیا، راز کا بزم میں چرچا کبھی ہونے نہ دیا، ہم نے اپنے کو تماشا کبھی ہونے نہ دیا، راز کا بزم میں چرچا کبھی ہونے نہ دیا، ہم نے اپنے کو تماشا کبھی ہونے نہ دیا، ہم کو اس گردش دوران کہیں کا نہ رکھا، ہم کو اس گردش دوران کہیں کا نہ رکھا، پھر بھی لہجے کو شکستہ کبھی ہونے نہ دیا، روز جلنا ہے اسے روز جلانا ہے اسے، روز جلنا ہے اسے روز جلانا ہے اسے، آتش شوق کو ٹھنڈا کبھی ہونے نہ دیا، عمر رشتوں کے تقاضوں کو نبھاتے گزری، عمر رشتوں کے تقاضوں کو نبھاتے گزری،
زندگی نے کبھی اپنا مجھے ہونے نہ دیا، کتنا محفوظ مقام غم تنہائی ہے، کتنا محفوظ مقام غم تنہائی ہے، فکر دنیا نے اکیلا کبھی ہونے نہ دیا، راز کا بزم میں چرچا کبھی ہونے نہ دیا، ہم نے اپنے کو تماشا کبھی ہونے نہ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری 1961۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے آپ ہی۔ سامعین کرام، محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ لامکاں کو کسی امکان میں لاتی ہوئی میں، لامکاں کو کسی امکان میں لاتی ہوئی میں، روشنی کی طرح رستے کو بناتی ہوئی میں، لامکاں کو کسی امکان میں لاتی ہوئی میں، روشنی کی طرح رستے کو بناتی ہوئی میں، اپنے اندر کی فضاؤں میں سماتی ہوئی میں، اپنے اندر کی فضاؤں میں سماتی ہوئی میں، پر سمیٹے کسی پرواز کو جاتی ہوئی میں، دولت درد کو سینے سے لگاتی ہوئی میں، دولت درد کو سینے سے لگاتی ہوئی میں، زخم کو سب کی نگاہوں سے چھپاتی ہوئی میں، زینہ بزینہ دبے پاؤں افق زادوں کو، زینہ بزینہ دبے پاؤں افق زادوں کو اپنا افسانہ حقیقت میں سناتی ہوئی میں، مقتل ہجر سے گزری ہوں بڑی شان کے ساتھ، مقتل ہجر سے گزری ہوں بڑی شان کے ساتھ، رقص کرتی ہوئی اور جھومتی گاتی ہوئی میں، آئینہ خانے سے ہر عکس مٹاتا ہوا وقت، ریت پر اپنے خد و خال بناتی ہوئی میں، بے نیازانہ بلندی کی طرف مائل روح، بے نیازانہ بلندی کی طرف مائل روح، اور محراب میں سر اپنا جھکاتی ہوئی میں، آئینہ داری کا فن خوب نبھاتا ہوا وہ، آئینہ داری کا فن خوب نبھاتا ہوا وہ، موجے رنگ ادا خود میں اڑاتی ہوئی میں، وہ جو محروم تماشائے تمنا ٹھہرے، وہ جو محروم تماشائے تمنا ٹھہرے، اپنی آنکھوں سے انہیں خواب دکھاتی ہوئی میں، لامکاں کو کسی امکان میں لاتی ہوئی میں، روشنی کی طرح رستے کو بناتی ہوئی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین کرام، 5 فروری کے حوالے سے ایک اور شاعرہ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تعلق کراچی پاکستان، کاشانہ ادب۔ ہماری مراد ہے محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ سے۔ محترمہ غنیم لبنہ صاحبہ نے فرمایا کہ منتظر ہستیاں ساحلوں پر جو تھیں، منتظر ہستیاں ساحلوں پر جو تھیں، بادباں کشتیوں کے لپیٹے گئے، منتظر ہستیاں ساحلوں پر جو تھیں، بادباں کشتیوں کے لپیٹے گئے، جستجو حد سے جب آگے بڑھنے لگی، جستجو حد سے جب آگے بڑھنے لگی، خواب آنکھوں میں پھر کچھ سمیٹے گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ غنیم لبنہ صاحبہ اپنے کلام میں فرمایا کہ جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، تب خاموشی سے موت نے سب جال بن لیے، جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، تب خاموشی سے موت نے سب جال بن لیے۔
شب بھر رہے خاموش وہ پہلو میں اور بس، شب بھر رہے خاموش وہ پہلو میں اور بس، کچھ مسکرائے اور میرے احوال سن لیے۔ مجذوب عشق بھول گئے اپنے جذب کو، مجذوب عشق بھول گئے اپنے جذب کو، مدہوش ہو کے سر کے سبھی بال دھن لیے۔ جذبات کا تلاطم اظہار تھا جہاں، جذبات کا تلاطم اظہار تھا جہاں، سوغات لے کے ہم چلے امسال بن لیے۔ جب ماں تمام عمر رہی پے کرے وفا، جب ماں تمام عمر رہی پے کرے وفا، نقش قدم پہ بیٹی نے سنبھال گن لیے۔ لے کر غنیم کو سر محفل جو آئے وہ، لے کر غنیم کو سر محفل جو آئے وہ، سب رہ گئے یوں نام اعمال سن لیے۔ جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، تب خاموشی سے موت نے سب جال بن لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ غنیم لبنہ صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری، تعلق کراچی پاکستان، کاشانہ ادب۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ نے فرمایا کہ خزاں کی ساری اداسی تھی اس کے چہرے پر، خزاں کی ساری اداسی تھی اس کے چہرے پر، نوید صبح بہاراں جو دے گیا ہے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ غنیم لبنہ صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ 6 فروری سامعین اکرام، یوم ولادت عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب راشد نور صاحب، شاعر و ناظم مشاعرہ، خاندانی نام راشد نور خان صاحب، ولدیت ماجد نور خان المعروف نور بریلوی۔ راشد نور صاحب 6 فروری 1956 میرپور خاص میں ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ، کراچی میں مقیم پاکستانی شاعر اور میزبان جناب راشد نور صاحب۔ شام دلکش ہے خوبصورت ہے، شام دلکش ہے خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے۔ شام دلکش ہے خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے، جو بھی رستہ ملا تھی بند گلی، جو بھی رستہ ملا تھی بند گلی، راہ منزل نشان حیرت ہے۔ اب تو بچوں کے پاؤں جمنے لگے، اب تو بچوں کے پاؤں جمنے لگے، زندہ رہنا بھی ایک ضرورت ہے، اور زیست کا انتصاب لکھنے کو، زیست کا انتصاب لکھنے کو، دل پر تحریر ایک عبارت ہے۔ شام دلکش ہے خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب۔ عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے، عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے، سوال کیوں نہیں کوئی سوال ہوتے ہوئے، یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے، تعلقات کی سرحد بحال ہوتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب، یوم ولادت 6 فروری۔ اب جیت میرے امکان میں ہے، وہ لمحہ لمحہ دھیان میں ہے، کچھ پھول تھے وہ بھی سوکھ گئے، ایک حسرت سی گلدان میں ہے دشمن میرے تعاقب میں، ہے دشمن میرے تعاقب میں، اور آخری تیر کمان میں ہے۔
शायरी सच बोलती है जनाब राशिद नूर साहब, यौम विलादत 6 फरवरी। सलामत रहिए सर, आबाद रहिए। सामीन कराम, 6 फरवरी के हवाले से बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान में मुक़ीम पाकिस्तानी शायर जनाब अकरम वज़ीर साहब, 6 फरवरी 1966 यौम विलादत है। फरमाया कि इंसान भी हूँ मुस्लिम भी हूँ, उल्फत से मेरा काम। इंसान भी हूँ मुस्लिम भी हूँ, उल्फत से मेरा काम। नफ़रत से मुझे कोई सरोकार नहीं है। शायरी सच बोलती है जनाब अकरम वज़ीर साहब, यहीं गुज़रेगी सारी उम्र मेरी, यहीं गुज़रेगी सारी उम्र मेरी। कुछ ऐसा चैन पाया इस गली में। शायरी सच बोलती है जनाब अकरम वज़ीर साहब का ये एक और शेर कि मुझे भी हैं रसाई की उम्मीदें, मुझे भी हैं रसाई की उम्मीदें, तुम्हारी बज़्म में दिल तो गया है। शायरी सच बोलती है जनाब अकरम वज़ीर साहब ने फरमाया मज़ीद कि हमने अपने सीने पर तीरे इश्क खाया है, हमने अपने सीने पर तीरे इश्क खाया है, इसलिए हमें जीना कम ही रास आया है। हमने अपने सीने पर तीरे इश्क खाया है, इसलिए हमें जीना कम ही रास आया है। सब जमाअतें खाली मकतबे मोहब्बत की, सब जमाअतें खाली मकतबे मोहब्बत की, रात गैर ने उसको वो सबक पढ़ाया है। जब कभी वो सोचेगा ज़ार ज़ार रोएगा, जब कभी वो सोचेगा ज़ार ज़ार रोएगा, उसने हम गरीबों पर इतना जुल्म ढाया है। कश्मीरी मज़लूमीन के लिए ये शेर ख़ास तौर पर है अकरम वज़ीर साहब का। जब कभी वो सोचेगा ज़ार ज़ार रोएगा, उसने हम गरीबों पर इतना जुल्म ढाया है। और यार की तरह अकरम ज़ख्म दिल है खंदा ज़न, यार की तरह अकरम ज़ख्म दिल है खंदा ज़न, जब से उसकी यादों ने दिल को गुदगुदाया है। हमने अपने सीने पर तीरे इश्क खाया है, इसलिए हमें जीना कम ही रास आया है। शायरी सच बोलती है जनाब अकरम वज़ीर साहब, ताल्लुक़ बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान पाकिस्तान, यौम विलादत 6 फरवरी 1966। जीते रहिए, सलामत रहिए जनाब अकरम वज़ीर साहब। और सामीन इकराम, आज के आखिरी शायर यौम विलादत 6 फरवरी 1919, मशहूर व मारूफ नग़मा निगार, गीत निगार, गज़ल गो शायर जनाब तनवीर नक़वी साहब। आइए तनवीर नक़वी साहब का ये कलाम समात फरमाइए, फिर लौट कर आते हैं। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं न पाया, तुझको कहीं न पाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, कहीं न बहला दिल बेचारा, कहीं मिलाना मुझको सहारा, आस के तारे टूटे सारे, घोर अंधेरा छाया, दिल का दिया जलाया
میں نے دل کا دیا جلایا، تجھ کو کہیں نہ پایا، تجھ کو کہیں نہ پایا، دل کا دیا جلایا، میں نے دل کا دیا جلایا، بیت گیا ہے ایک زمانہ، کہیں ملانا تیرا ٹھکانہ، تک تک ہارے نین بیچارے، کچھ بھی نظر نہ آیا، دل کا دیا جلایا، میں نے دل کا دیا جلایا، تجھ کو کہیں نہ پایا، تجھ کو کہیں نہ پایا، دل کا دیا جلایا، میں نے دل کا دیا جلایا، دل کا دیا بجھایا، میں نے دل کا دیا بجھایا۔ دل کا دیا جلایا، جناب تنویر نقوی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، تنویر نقوی 6 فروری سن 1919 ان کا یوم ولادت ہے۔ اردو گیت کو حفیظ جالندھری نے شہرت دی اور رائج کیا، اس حوالے سے حفیظ جالندھری صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ گیت نگاری میں تنویر نقوی صاحب بھی بہت بڑا نام ہے۔ ان کا مشہور زمانہ گیت ہے آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارواں ہے، آواز دے کہاں ہے۔ تنویر نقوی صاحب 6 فروری کو ولادت ہے 1919، جبکہ پاکستان نہیں بنا تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو ان کی پہلی فلم تیری یاد 1948 میں، اس کے بعد انارکلی، کوئل، نیند، ایاز، موسیقار، چنگاری، حویلی، سرحد اور بدنام، اور 1971 میں دوستی، اور بہت سی فلموں کے لیے انہوں نے گیت لکھے، اور ان کی خواہر نسبتی میڈم نور جہاں نے اور بہت سے گلوکاروں نے ان کے لکھے ہوئے نغمے اور گیت گائے۔ تنویر نقوی صاحب 1 نومبر 1972 لاہور میں رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 6 فروری کو ان کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ بہت سے مشہور و معروف گیت آپ کو مل جائیں گے، نغمے مل جائیں گے۔ آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، آجا میری برباد محبت کے سہارے، اور میڈم نور جہاں اور محمد رفیع نے ایک یادگار گیت گایا، یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ میڈم نور جہاں کے بہنوئی تھے جناب تنویر نقوی صاحب، خاندانی نام سید خورشید علی صاحب۔ غزل میں فرمایا کہ ہم سے نظریں پھیر کے وہ کیا گئے، ہم سے نظریں پھیر کے وہ کیا گئے، ہم زمانے کی نظر میں آ گئے، آس تھی جن سے تسلی کی ہمیں، آس تھی جن سے تسلی کی ہمیں، وہ تو ہم کو اور بھی تڑپا گئے، لائے تھے وہ تو اجالوں کا پیام، لائے تھے وہ تو اجالوں کا پیام، اپنی دنیا پر اندھیرے چھا گئے، ہم نے سمجھا تھا بہار آئی مگر،
ہم نے سمجھا تھا بہار آئی مگر پھول کملائے چمن مرجھا گئے، ہم سے نظریں پھیر کے وہ کیا گئے، ہم زمانے کی نظر میں آ گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تنویر نقوی صاحب، یوم ولادت 6 فروری۔ مزید ان کا ایک اور یادگار کلام، بہت سے کلام ہیں۔ محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی دعا کرنا، اور تمہارے پیار کے دم سے میری دنیا میں رونق ہے، تمہارے پیار کے بدلے یہ دنیا لے کے کیا کرنا۔ تنویر نقوی صاحب 15 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز فرمایا۔ 21 برس کی عمر میں 1940 میں پہلا مجموعہ سنہرے سپنے منظر عام پر آیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ بے شمار فلمی گیتوں، غزلوں اور نظموں کے خالق تنویر نقوی صاحب میڈم نور جہاں کے برادر نسبتی تھے، یعنی بہنوئی تھے۔ میڈم نور جہاں نے ان کے بہت سے کلام گائے۔ شکوہ نہیں کسی سے گلا نہیں، قسمت میں ہی نہیں تھا جو مجھ کو ملا نہیں، اور اس طرح کے تنویر نقوی صاحب کے بہت سے یادگار مشہور کلام۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو بھی تنویر نقوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔